بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال جنگ تبوک کی لشکر کشی کے بعد پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جنگ میں شرکت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج اور ترقی کے سلسلے میں ایک لمحے بھی غافل نہیں رہتے تھے۔ آپ نے بیماری کی حالت میں بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک فوج کی قیادت سونپ کر شام کی جانب روانہ کرنا چاہا، لیکن آپ کی وفات اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی میں حائل ہو گئی۔ جس دن پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد گئے اور مسلمانوں سے مخاطب ہوئے تو دوسرے دن ان کی حالت مزید بگڑ گئی، اور انہوں نے اپنے اقربا کو بتایا کہ میری بیماری کی اصلی وجہ وہی زہر ہے جو اس یہودی عورت نے خیبر میں مجھے دیا تھا۔ اس زہر کی وجہ سے میں کبھی کبھار بیمار بھی پڑ جاتا ہوں، مگر اتنا بھی نہیں کہ نڈھال ہو کر بستر بیماری سے لگ جاؤں، لیکن اب یوں لگتا ہے جیسے میں کبھی بھی نہ اٹھ سکوں گا۔ ان دنوں جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار تھے اور گھر سے مسجد تک بھی نہیں جا سکتے تھے، تو بعض تذکرہ نویسوں کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ نماز پڑھاتے تھے، جبکہ اکثر مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ایک دن جب عارضی طور پر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سنبھلی تو وہ اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹوں کی مدد سے مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے رکھا تھا، اور وہ اسی حالت میں مسجد میں داخل ہوئے، اور اس لمحے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ ان کی نظر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چاہی، لیکن آپ نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ چونکہ آپ پر شدید نقاہت طاری تھی، لہٰذا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹوں کے سہارے مسجد سے نکل کر اپنے حجرے میں واپس آ گئے۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی نوعیت کے بارے میں زیادہ جانکاری ہے نہیں۔ بہر طور ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت شدت اختیار کر گئی، اور انہیں محسوس ہونے لگا کہ وہ جلد ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس 7 دینار رکھوائے تھے۔ اسلام کے پیغمبر اور سرزمین اسلام کے عظیم فرمانروا کی ساری پونجی یہی 7 دینار تھی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، وہ 7 دینار جو میں نے تمہیں دیے تھے وہ اب موجود ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ موجود ہے۔ جوزائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ 7 دینار غریبوں میں تقسیم کر دو، چونکہ مجھے ایسی حالت میں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ دنیا کے مال سے 7 دینار میرے پاس موجود ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کون ہو سکتا ہے؟ اور ہمیں یہ حکم بھی نہیں ہے۔ ہم مال اکٹھا کر سکتے ہیں، اس پہ زکوٰۃ دیتے رہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ پتہ چلے ہمارے کھاتوں میں مال بھرا پڑا اور لوگ پریشان ہیں، ہمارے قریبی رشتہ داری پریشان ہیں۔ کون بن سکتا حضور کی طرح؟ بہرحال ہجرت کے 11ویں سال ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار کے دن بروز پیر پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی۔ واضح رہے، جہاں تک اسلامی روایت سے پتہ چلتا ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے دوران میں کبھی دوا استعمال نہیں کی، تاہم 12 ربیع الاول یا اس سے ایک دن پہلے انہیں کچھ دوا کھلائی گئی۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوا کھانے سے ہمیشہ کراہت محسوس کرتے تھے، لیکن آپ نے علاج کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر بیماری ہے تو اس کی ہمیں علاج کرنا چاہیے، سنت ہے یہ۔ آخری فرمائش جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں سے کی تو وہ یہ تھی کہ انہیں مسواک دی جائے تاکہ وہ اپنے دانتوں کی صفائی کر سکیں۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صفائی اور پاکیزگی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور آپ ہی کا یہ قول ہے کہ پاکی اور صفائی آدھا نصف ایمان ہے۔ 12 ربیع الاول سوموار کے دن 8 جون سن 632 عیسوی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چچا زاد بھائی عبد الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام جانے والی فوج کے منتخب سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سب کے سب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام
جوزات بیویاں وہاں موجود تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تو میں اس وقت کمسنی کے سبب یہ نہیں سمجھ سکی کہ میرے خاوند موت کی آغوش میں جا رہے ہیں۔ میں بڑی معصومیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، لیکن میں اس بات کو نہیں سمجھ سکی۔ یکایک عورتوں کے رونے نے مجھے چونکا دیا، اور جب مرد بھی اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگے تو اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، آپ کی روح پرواز کر رہی ہے۔ جس لمحے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو خیر بات کہا، آپ کی پشت پر موجود مہر نبوت جو ابھی تک آپ کے کندھوں کے درمیان واقع تھی، وہ خود بخود غائب ہو گئی، کیونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کی پیغمبری کے فرائض بھی ختم ہو چکے تھے۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس دنیا کے مال سے صرف ایک کھچر جو حبشہ کے بادشاہ نے تحفے کے طور پر دیا تھا، اور چند تلواروں کے سوا کچھ نہ تھا۔ یہ بات پھر غور کرنے کی ہے کہ تلواریں اس دور کے لیے ضروری ہوا کرتی تھیں، لیکن آج کا جہاد، ہر جہاد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کا جہاد قلم کا جہاد ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم علم پر زور دیں، ہمارے گھروں میں کتابیں ہونی چاہیے، وہ صرف اسلامی طور طریقوں کی کتابیں نہیں، اسلامی علم کی کتابیں نہیں، بلکہ اس دنیاوی اور خاص طور پہ ہندوستان کے رہنے والوں کے لیے ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، سمویدھان کی ہمیں پوری جانکاری ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے اپنے ملک کے لیے کیا ہماری ڈیوٹیز ہیں، کیا ہمارے فرض ہیں، کیا ہمارے کرتویہ ہیں، اور ہمارے کیا حق ہیں، کیا ادھیکار ہیں، کیا رائٹس ہیں ہمارے، ہم تاکہ اس کو لے سکیں۔ اور چونکہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پر بہت زور دیا تھا، لہٰذا آج ہم رسوا ہیں، ذلیل ہیں۔ بہرحال عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی قائد فوت ہوتا تو اسے وہیں دفن کر دیا جاتا تھا جہاں اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ چنانچہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں دفنانے کا فیصلہ کیا گیا جہاں پر آپ نے وفات پائی تھی، اور دراصل یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے رہنے والے تھے، مگر وہ مدینے میں فوت ہوئے، لہٰذا ان کے اقربا اس شش و پنج میں مبتلا تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مکہ کی رسم کے مطابق تیار کی جائے یا مدنی طریقے سے۔ مکہ میں میت کو دفنانے کا یہ طریقہ تھا کہ قبر کھودنے کے بعد جنازہ سیدھا اس میں رکھ دیا جاتا تھا، پھر قبر کو مٹی سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ لیکن مدینے میں قبر کھودنے کا طریقہ کار مختلف تھا۔ وہاں میت دفنانے کے لیے پہلے گڈھا کھودا جاتا اور پھر اس کے اندرونی پہلو میں غار، سائڈ سے غار یا خو کی شکل میں ایک جگہ بنائی جاتی، اور جہاں پر جنازہ رکھ دیا جاتا اور خو کا دہانہ بند کر دیا جاتا، جس سے اس گڈھا بھی اور بعد میں مٹی سے بھر دی۔ تو آخرکار پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 گوکرن قبر کھودنے والے، ایک مکی اور ایک مدنی کو بلایا جائے، اور وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں اور قبر کھودنے کا کام انجام دیں۔ اگر مکی گوکرن پہلے آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی قبر کھودے گا، اور اگر مدنی یا پہلے آ گیا تو وہی۔ تو اتفاق کی یہ بات رہی کہ مدنی طریقے سے قبر تیار کرنے والا گوکرن پہلے پہنچ گیا، اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدنی طریقے سے تیار کی گئی، یعنی اس کو پہلے کھودنے کے بعد میں، گڈھا کھودنے کے بعد میں اس میں ایک طرف سائڈ سے کھو کر دی گئی، اور وہاں پر دفنانے کا انتظام کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، کیونکہ عربوں میں یہ رسم تھی اور دفنانے سے پہلے کہ وہ لوگ غسل دیتے تھے، اور آج بھی دنیا کے سارے مسلمان میت دفنانے سے پہلے اس رسم کی ادائیگی کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت بقدر احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہیں اتارے گئے، بلکہ ان کے جسد کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا۔ پھر جسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ رنگ کے کپڑے اور بعض اسلامی روایات کے مطابق سرخ رنگ کی دری یا قالین کے ٹکڑے میں لپیٹ کر قبر میں اتار دیا گیا۔ دفن کرتے وقت میت کو ایک پہلو پر رکھا گیا، اور قبر بھی کچھ اس طرح بنائی گئی کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کعبہ شریف کی طرف رہے۔ اس کے علاوہ جسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اس طرح دفن کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ایک پہلو زمین سے لگا رہے، پھر
کھو کا دہانہ بند کرنے کے بعد گڈھے کو مٹی سے بھر دیا گیا اور ایک پودا لگا کر پانی بھی چھڑک دیا گیا۔ عرب کے لوگ مردے کو تابوت میں رکھ کر نہیں دفناتے تھے، نہ ہی انہیں اس بات میں دلچسپی تھی کہ جنازے کو تابوت میں رکھ کر دفنایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہتی مگر وہ چیزیں جنہیں وہ اپنی زندگی میں اپنی روح کے ذریعے وجود میں لاتا ہے، باقی سب چیزیں فنا ہو جاتی ہیں۔ جب مسجد میں جمع عام لوگ مسلمانوں نے تو یہ علم ہو گیا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں تو ان میں کوہرام مچ گیا اور سب لوگ بے اختیار ہو کر رونے لگے۔ اسی لمحے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قدم رکھا اور لوگوں کو روتا دیکھ کر گرجدار آواز میں بولے، کیوں روتے ہو؟ یہ رونا کیسا؟ پھر انہوں نے تلوار نکال لی اور مجمع کو للکارتے ہوئے بولے، جو کوئی بھی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، میں اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ ہمارے رسول فوت نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے پاس گئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے اور ہم انہیں دوبارہ دیکھ سکیں گے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، یا عمر خاموش رہو اور اپنی تلوار میان میں رکھ لو۔ پھر انہوں نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے لوگوں، ہمارے رسول خود یہ کہتے ہیں کہ میں بھی ایک انسان کی طرح ہوں اور تم جیسا ہر انسان کو ایک نہ ایک دن موت کی آگوش میں جانا ہوتا ہے، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ سب موت کے آگے تسلیم ہوئے اور آج ہمارے پیغمبر بھی زندگی کو بدع کہہ گئے ہیں۔ لیکن اے لوگوں، اگر رسول وفات پا چکے ہیں تو اس کے برعکس اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس کی ذات حی اور قیوم ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو خستہ حال ہو کر زمین پر بیٹھ گئے، اپنا سر اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ دوسرے مسلمان بھی جو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو چکے تھے یہ منظر دیکھ کر ضبط نہ کر سکے اور مسجد کی فضا ایک بار پھر آہ و فغاں کی سوزناک آوازوں میں ڈوب گئی اور یوں رخصت ہوئی اس دنیا کی وہ ہستی جو آسمان تاریخ پر درخشندہ ستارے کی طرح جگمگاتی رہے گی۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہم سے جو کوشش ہو سکی یوٹیوب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی جو تاریخی لحاظ سے تھی اس کو پورا اپلوڈ کر دیا، اور بھی کئی پلیٹ فارم پر ہم اس کو بتا چکے ہیں اور اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں جو معجزات تھے، آپ کے وجود سے ہونے والی کراماتیں، وہ نہیں بیان کی زیادہ تر، اس کی پوری ایک کتاب ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روحانی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی زیادہ نہیں بیان ہوئے، صرف سیدھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی زندگی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس نقطۂ نظر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری رہے گا۔